عثمان دو ہی سے طلاق۔ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بڑی آپا عثمان کے کاندھے پر دباؤ ڈالتے اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چھوٹی آپا بھی تائیدی انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ بہنوئی بھی پاس کھڑا اس سارے تماشے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ثانیہ عثمان کی بیوی اس وقت ساکت کھڑی تھی۔ عثمان، سنا نہیں تم نے؟ ابھی کے ابھی سے فارغ کرو۔ اس بانجھ عورت کو کب تک ساتھ لٹکائے رکھو گے؟ لفظ بانجھ پر ثانیہ نے چونک کر عثمان کی جانب دیکھا، جبکہ عثمان بے بسی سے بڑی آپا کی جانب دیکھنے لگا۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ ثانیہ، کہاں ہو یار؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم رات کا کھانا باہر ہی کھائیں گے۔ آج عثمان کو سیلری ملی تھی تو اس نے ثانیہ کو باہر گھمانے کا سوچا۔ ارے باہر کا کھانا ہی کیوں، آپ جو کھانا پسند کریں میں گھر پر ہی بنا لیتی ہوں۔ ثانیہ ہمیشہ سے ہی خواہشات تھی۔ ارے میری پیاری بیگم، آپ کے شوہر کی اتنی اوقات تو ہے ہی کہ مہینے میں ایک دفعہ تو اپنی بیگم کو عیاشی کروا دے۔ عثمان نے پیار سے ثانیہ کو اپنی باہوں میں لیا۔ تو ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں، ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ عثمان دروازہ کھولنے چلا گیا جبکہ ثانیہ تیار ہونے چل دی۔ کیسا ہے میرا چندا؟ بڑی آپا نے عثمان کے سر پر ہاتھ پھیرتے بڑے پیار سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں آپا۔ عثمان نے آپا کے بچوں کو پیار کرتے بہنوئی کو بھی سلام کیا۔ آپا اکثر ایسے ہی وقت میں انٹری دیتی تھی، وہ بھی پورے خاندان کے ساتھ۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، ثانیہ بھی تیار ہو کر باہر آ گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہو؟ بڑی آپا نے اسی وقت پوچھا۔ ثانیہ کی طرف دیکھا اور ثانیہ کہنے لگی، السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ ثانیہ نے خود آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا، بچوں کو پیار دیا۔ نہیں نہیں آپا، اب ہم کہیں نہیں جا رہے، ثانیہ نے کہا تو عثمان نے بے بسی سے ثانیہ کو دیکھا۔ اب وہ کیا کہتا؟ دیکھو عثمان، تمہاری چھوٹی آپا بھی آ رہی ہیں، ثانیہ سے کہو کہ کھانا ذرا مقدار میں زیادہ بنا لے، اور ہاں ساتھ کچھ میٹھا ضرور بنائے۔ تمہارے بھائی جان کھانے کے بعد کچھ میٹھا ضرور لیتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی صرف سالن روٹی پر ہی ٹرکا دیا تھا تمہاری بیگم نے۔ جی آپا۔ عثمان ایسے ہی بڑی آپا کا سعادت مند تھا، وہ بھی چھوٹا ہی تھا جب اس کی ماں دنیا سے چل بسی۔ بڑی آپا نے عثمان کو پالا تھا۔ تھوڑی دیر میں چھوٹی آپا بھی آ گئی۔ سب کھانے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آ کر بیٹھے، جبکہ ثانیہ کچن سمیٹنے لگی۔ بچے بھی ٹی وی لگا کے بیٹھ کے۔ عثمان، آج ہم بڑی اہم بات کرنے آئے ہیں تجھ سے۔ جی آپا حکم کریں۔ دیکھو تمہاری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، تم اب تک بے اولاد ہو۔ میں نے اور تمہاری چھوٹی آپا نے یہ سوچا ہے۔ آپا گلا کھنگارتے ہوئے ذرا رکی، پھر بولی، تو ہم دونوں بہنوں کا ایک ایک بچہ اپنے پاس رکھ لو، یعنی میرا بیٹا اور ایک چھوٹی کی بیٹی، اپنے بچے بنا کر دیکھو۔ میری نیت پر شک مت کرنا، ہم تمہاری بہنیں ہیں، تمہارا بھلا ہی سوچیں گی۔ اس طرح تمہارے گھر میں رونق ہو جائے گی، تمہارا گھر آباد رہے گا۔ عثمان نے خاموشی سے آپا کی بات سنی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپا کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ آپا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے بچے مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن آپ جو بات کہہ رہی ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اور رہی بات میری بے اولادی کی، تو اگر میرے نصیب میں اولاد ہوئی تو مجھے مل جائے گی۔ میں اپنے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ عثمان نے قدرے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ آپا پہلو بدلتے ہوئے، ارے ارے، اپنے جگر کے ٹکڑے کون دیتا ہے کسی کو؟ ہم نے تو سوچا چلو ہمارے بھائی کی رونق بن جائیں گی، ہمارے بچے، اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ آپا مجھے آپ کی نیت پر شک نہیں ہے، مگر بچوں کی پرورش ان کے والدین ہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، مجھ سے ثانیہ کو کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور ویسے بھی بچوں کو ان کے والدین سے دور کر کے ہم کہاں خوش رہ پائیں گے؟ آپ بس میرے لیے دعا کر دیا کریں۔ عثمان نے بات سمیٹتے ہوئے کہا تو آپا کے پہلو میں بیٹھے بہنوئی صاحب پہلو بدل کر رہ گئے۔ عثمان کو اپنی دونوں بہنیں اور ان کے بچے بہت عزیز تھے، مگر اپنے بڑے بہنوئی جو کہ قدرے لالچی طبیعت کے تھے، ان کی نظر عثمان کے گھر پر اور گاؤں کی جو تھوڑی بہت زمینیں تھیں ان پر تھا، جن کا اکلوتا وارث صرف عثمان تھا۔ ان سے اختلاف تھا عثمان کو، اور ویسے بھی ان سے اختلاف تھا عثمان کو، اور ویسے بھی عثمان اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ دونوں بہنیں صبح ہوتے ہی ناشتہ کر کے منہ پھیلائے اپنے اپنے گھروں کو چل دی۔ عثمان کو افسوس تو تھا بہنوں کی ناراضگی کا، مگر وہ جانتا تھا ان کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ اس بات کو چند دن گزرے تھے۔ عثمان اور ثانیہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھے، وہ دونوں ہی رب کی رضا پر راضی تھے۔ ہاں وقتاً فوقتاً وہ کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے تھے، اور رپورٹس کے بعد یہی کہنا تھا کہ مسئلہ عثمان میں ہے، ثانیہ میں نہیں۔ مگر ثانیہ کا کہنا تھا کہ مسئلہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور ہمیں اولاد سے نواز دے گا۔ خیر چند دن بعد بڑی آپا اور چھوٹی آپا دونوں ہی ایک اور فساد کے ساتھ ہمارے گھر حاضر ہوئیں۔ اب کی دفعہ مدعا یہ تھا کہ عثمان کی دوسری شادی۔ گھر میں خوب ہنگامہ ہوا اس بات پر۔
عثمان ان سے کہنے لگا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، وہ ثانیہ کے ساتھ بہت خوش ہے، مگر بہنوئی کو اپنے بھائی کی نہ جانے کون سی خوشی مطلوب تھی۔ اب اس بات کا تقاضا آئے روز ہونے لگا۔ دونوں بہنیں گھر آتی، ثانیہ کے ہاتھ کے طرح طرح کے پکوان کھاتی اور ثانیہ کے خلاف پروپیگنڈے کرتی رہتی، اور پھر عثمان اور ثانیہ کے بیچ اس موضوع پر کھل کر بات نہ ہوتی، مگر ان دونوں میں ایک کھنچاؤ سا پیدا ہونے لگا۔ وہ ایک دوسرے سے نظر چرانے لگے۔ ان حالات سے تنگ آ کر عثمان ثانیہ سے کہنے لگا کہ وہ کوئی دن اپنے میکے رہ آئے تاکہ اس کی طبیعت پہ کچھ بدلاؤ آئے، تب تک وہ یہاں کے حالات سیٹ کر لے گا۔ ثانیہ میکے چلی گئی۔ ادھر بہنوں کو کھلا میدان مل گیا۔ وہ بچوں سمیت بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب تو ہر وقت ایک ہی موضوع گھر میں چلتا، عثمان کی دوسری شادی، عثمان کا رشتہ، فلاں کی بیٹی کا رشتہ، بہنوئی کی کزن کا رشتہ، بہن کی نند کی بیٹی۔ عثمان کا تو دماغ معاف ہونے لگتا۔ ادھر ثانیہ کو گئے 1 مہینہ ہو گیا، نہ تو عثمان اسے گھر واپس لا سکا۔ گھر کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ادھر ثانیہ سے طرح طرح کے سوالات ہونے لگے کہ وہ میاں سے ناراض ہو کر آئی ہے۔ ایک دن اس کا بھائی اسے ساتھ لیے آ گیا، گھر پہنچا تاکہ وہ اس سے کھل کر بات کر سکے۔ اس نے ثانیہ کو گھر سے کیوں نکالا ہے؟ کیونکہ ثانیہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ خیر جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ماحول پہلے ہی ناخوشگوار تھا۔ مزید ان کو دیکھ کر بہنیں آپے سے باہر ہو گئیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کا بھائی معصوم اور ناسمجھ ہے، جسے ثانیہ نے اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے تاکہ وہ ثانیہ کو چھوڑ نہ سکے۔ ان کی نظر میں ثانیہ ایک بانجھ عورت تھی۔ ثانیہ کے بھائی اور عثمان کی بہنوں میں تکرار شروع ہوئی تو ثانیہ کے بھائی نے کہا کہ دونوں میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے، انہیں خود ہی سالو کرنے دے، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی خاموش تھے، بالکل خاموش۔ تبھی بڑی آپا بڑے غصے سے عثمان سے کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت ثانیہ کو طلاق دو، نہیں تو ہم دونوں بہنیں تمہارے لیے مر گئیں۔ عثمان نے لاچاری سے ثانیہ کو دیکھا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموش بت بنی کھڑی تھی۔ آپا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عثمان نے دکھ سے بڑی آپا کو دیکھا۔ عثمان چھوڑ دے مجھے، طلاق دے دیں، یہ رشتہ اور نہیں چل سکتا۔ ثانیہ عثمان کی مشکل آسان کر رہی تھی، عثمان پر بہنوں کا دباؤ، اور پھر وہی ہوا، دو محبت کرنے والے بچھڑ گئے۔ قدرت کو یہی منظور تھا۔ ثانیہ نے چند ضروری چیزیں لی اور بھائی کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی آئی، جبکہ عثمان جسے اپنا سب کچھ لٹا کر یوں زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا کہ اب کبھی اٹھ نہ سکے گا۔ بہنیں اپنا مطلب پورا کرنے پر ایک دوسرے کو جیتے ہوئے انداز میں دیکھ کر مسکرائی، اور بہنوئی مکروہ ہنسی ہنس دیا۔ کیسے رشتے تھے یہ خون کے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر میاں بیوی میں جدائی ڈال گئے۔ ثانیہ نے اپنی عدت پوری کی تو اس کے والدین نے اس کی شادی کروا دی۔ بیٹی کو گھر تو نہیں بٹھا سکتے تھے نا۔ اس کا شوہر ایک نیک فطرت انسان تھا، جس کی پہلی بیوی بچے کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے چل بسی، اور بچہ بھی کوئی دن سانس لیتا رہا، پھر وہ بھی ماں کے پاس چلا گیا۔ ثانیہ کی شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ وہ عورت تھی، اسے محرم رشتوں کے ساتھ ہی جینا تھا، سو وہ خوش تھی۔ وہ تکلیف وہ ماضی سے نکل آئی تھی۔ جبکہ عثمان اس روز گھر سے نکلا تو کبھی واپس نہ آیا۔ سنا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور اس کا بہنوئی اسے پاگل خانے چھوڑ آیا۔ اب بہنیں بھائی کے گھر پر قبضہ کیے بیٹھی تھی اور انتظار کری تھی کہ کب بھائی صحت یاب ہو کر گھر واپس آئے اور وہ اس کا گھر بسائیں، پھر اپنے گھروں کو لوٹائیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و موز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔